مطلب عالمی زنم یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شفیع المذنبی یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزاد گل و قبا امداد کن. آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نعمت دریائے رحمت آفتاب رسالت مہتاب نبوت کونین کی زینت غم گسار امت صاحب شریعت مالک جنت محسن انسانیت دونوں عالم کے تاجدار محبوب رب غفار شفیع روز شمار بے قراروں کے قرار فقر موجودات خلاصہ کائنات آمنہ کے لال روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ بارگاہ میں افضل عمل بہتر کیا کرتے ہیں نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس پیارے نبی کی محفل میں آپ جمع ہیں جس نبی کے بارے میں کسی نے کہا ہے انبیاء میں حبیب خدا کون ہے, انبیاء میں حبیب خدا کون ہے, آپ ہے یا نبی دوسرا کون ہے. انبیاء میں حبیب خدا کون ہے, آپ ہے یا نبی دوسرا کون ہے. اور یا رسول اللہ مانگتا اس لیے ہوں کہ تم مختار ہو, مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو, ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے. اور یا رسول اللہ آپ آئے تو حق کا پتہ چل گیا, ورنہ کس کو پتہ تھا خدا کون ہے. آپ آئے تو حق کا پتہ چل گیا, ورنہ کس کو پتہ تھا خدا کون ہے. اور عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا آ بھی جاؤ تمہیں روکتا کون ہے. اگر سمجھ میں آیا ہو تو بلند آواز سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث پاک ہے سبحان اللہ کے تعلق سے سبحان اللہ کے فضائل پر جس کے معنی آتے ہیں سبحان اللہ کیا معنی آتے ہیں اللہ پاک ہے, اللہ کیا ہے پاک ہے. الحمدللہ جو ہم بولتے ہیں اور بولنا چاہیے, اللہ کی تعریف کرنا چاہیے جس کے معنی آتے ہیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. بے شک سبحان اللہ اکبر ہم بولا کرتے ہیں جس کے معنی آتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے, یہ رب کی پاکی ہے. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان. دو جملے انسان کی زبان پر آسان ہیں, ایزی ہیں, سہل ہیں, لیکن جب ان دو جملوں کو قیامت کے دن تولا جائے گا, میزان کیا جائے گا, تو انسان کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ جو آج کی محفل کا ماشاءاللہ مرکز ہے دولہ میاں ماشاءاللہ کل محمد بھائی ماشاءاللہ وہ جلوہ گر ہو گئے ہیں. بڑی بہتر بات ہے, یہ نبی کی پیاری محفل ہے, پیاری نشست ہے. آپ نے ماشاءاللہ محفل کو سجا کر کے راشد بھائی نے ان کے بھائیوں نے یہ دنیا کو یہ اپنے پریوار کو نہیں بستی والوں کو نہیں بلکہ ہر ایک مومن کو یہ پیغام دیا ہے اے لوگوں وہ لوگ الگ ہوں گے جو اے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, نبی کا گیت گاتے ہیں, اے نبی کا کلمہ پڑھتے غلام گنے جاتے ہیں, لیکن وہ جب شادی کا موقع آتا ہے, نکاح کا ٹائم آتا ہے تو وہ طرح طرح کے اے برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کہیں وہ ڈی جے لایا کرتے ہیں, کہیں وہ ناچ گانا کیا کرتے ہیں, کہیں وہ رنڈیاں نچایا کرتے ہیں. ان لوگوں نے بتایا اے لوگوں یہ نبی کی وہ پیاری سنت ہے. اگر ہم اس ٹائم پر اس وقت پر اگر خرافات کریں گے, اگر نبی ناراض ہو گئے تو قسم رب کعبہ کی اس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے, اور جس سے خدا ناراض ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیش جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جس سے مصطفیٰ راضی ہوئے اس سے خدا راضی ہوگا.
اور یہ جب ہی ہوگا جب ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقوش قدم پر اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس کے آسان سا میننگ آتا ہے، آسان سا ترجمہ آتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنایا ہے۔ سبحان بے شک سبحان اللہ۔ نبی کی زندگی کے آئیڈیل، نبی کی زندگی رول ماڈل، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ رب العزت نے امت کے لیے آئیڈیل بنایا۔ اے دنیا والوں، اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں، دنیا کو دیکھیں، دنیا کو ہم دنیا میں بسنے والے انسان کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا اس دنیا میں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد رویا، وہ گڑ گڑایا، اس نے رونا شروع کیا۔ اگر بچہ رویا تو باپ بھی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے کہ میرا بچہ ٹھیک ہے، میرا بچہ صحیح و سالم ہے۔ اگر بچہ روئے نہیں تو باپ سوچتا ہے کہ نہ جانے پیدائش تو ہوئی ہے، نہ جانے کسی تکلیف میں ہے کیا، کسی پریشانی میں ہے کیا، لیکن چھوٹا بچہ ہے، اسے پتہ نہیں ہے رونا کسے کہتے ہیں، پھر بھی وہ روتا ہے۔ لیکن اس بچے کا چھوٹا سا ہلتا ہوا منہ ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے، بچہ جان جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میری زندگی کے پروان چڑھانے کے طریقہ رب نے یہاں رکھ دیا ہے۔ بچہ جان جاتا ہے، بچہ سمجھ جاتا ہے، لیکن بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ جاننے لگتا ہے یہ میری ماں ہے، وہ جاننے لگتا ہے یہ میرا باپ ہے، وہ جاننے لگتا ہے یہ میرے گھر کے میرے گھرانے کا فرد ہے، وہ جاننے لگتا ہے یہ میرے دادا ہے، وہ اپنے بستی والوں کو جاننے لگتا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، جیسے جیسے اس میں سمجھ آتی ہے، اب وہ سوچتا ہے مجھے کچھ بننا چاہیے، مجھے کچھ ہونا چاہیے، مجھے کچھ بن جانا چاہیے۔ جب بننے کی للک و لگن ہوتی ہے تو اب کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی ماسٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی پروفیسر بننا چاہتا ہے، کوئی سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے، کوئی حافظ قرآن بننا چاہتا ہے، کوئی علامہ بننا چاہتا ہے، کوئی فہامہ بننا چاہتا ہے، کوئی نقیب بننا چاہتا ہے، کوئی مقرر بننا چاہتا ہے، کوئی شاعر بننا چاہتا ہے۔ جب بننے کی للک و لگن ہوتی ہے، ایک چہرہ اس کے سامنے ہوتا ہے، ایک رول ماڈل اس کے سامنے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بننے کے لیے ڈاکٹر کے پاس، ماسٹر بننے کے لیے ماسٹر کے پاس، انجینئر بننے کے لیے انجینئر کے پاس۔ لیکن آپ نے سمجھا اے لوگوں، ڈاکٹر بننا آسان ہے، ماسٹر بننا آسان ہے، انجینئر بننا آسان ہے، پروفیسر بننا آسان ہے۔ تم کہو گے ارے یہ ساری چیزیں بننا آسان ہے تو کیا بننا مشکل ہے؟ ارے میں کہوں گا اگر تجھے اچھا انسان بننا ہے تو صرف مکہ مدینے والے آمنہ کے لال کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتار لے۔ اگر تو زمین پہ بھی ہوگا آسمان کی بلندیاں تیرے قدموں پر نچھاور ہوتی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آسمان کی بلندیاں نچھاور ہوں گی تیرے قدموں پر۔ یہ کب ہوں گی کہ تو اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ تو صحیح، نبی کی زندگی کو اپنا تو صحیح۔ آج شادی ہوتی ہے، بیاہ ہوتا ہے، اگر ہم کھانا دیتے ہیں کہیں منڈے کے نام پر، کہیں ولیمے کے نام پر، ولیمہ سنت ہوا کرتا ہے، لیکن ہمارا عالم کیا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے ہمیں کھانا کس طریقے سے کھانا چاہیے، ہمیں کس طریقے سے کھانا چاہیے۔ ہمارا عالم یہ ہے ہم کھانے کو کھاتے ہیں۔ دوسرا، جس بہن بیٹی نے، جس بہن بیٹی کے باپ نے، جس بہن بیٹی کے بھائی نے نہ جانے کتنی مشقتیں اٹھا کر کے اپنا خون پسینہ لگا کر کے کھانے لگائے ہیں، کس وجہ سے؟ تاکہ لوگ آئیں، میرے مہمان آئیں، آنے کے بعد ان کا ویلکم ہو، ان کا سواگت ہو۔ وہ اس لیے نہیں ہم کھانے کے لیے جائیں، ہم پینے کے لیے جائیں، آدھا کھائیں آدھے پھینکتے چلے جائیں، یہ ہماری زندگی ہے، ہم کھلے کھلے کھا لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ نبی کی زندگی یہ تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے مصطفیٰ کی زندگی یہ تھی کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درس دیا امت کو، اے لوگوں اگر کھانا کھاؤ تو بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ، سر ڈھک کر کے کھانا کھاؤ،
آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ڈاکٹر ہے جس کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر ایل.ایس. جون. وہ کہتا کیا ہے؟ اے لوگوں، تم کھانا کھاتے ہو، تم پانی پیا کرتے ہو، لیکن تمہاری کیفیت یہ ہے، تم کھانا کھاتے ہو جس برتن سے اس برتن کو کھانے کے بعد تم آج تو پھینکتے. میں ایک ڈاکٹر ایل.ایس. جون کہتا ہے، غیر مسلم ڈاکٹر ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، جب تم کھانا کھاتے ہو تو ہوتا کیا ہے؟ تم پلیٹ سے اوپر کا کھانا کھا لیتے ہو، لیکن جو نیچے رہ جاتا ہے وہ وٹامن رکھتا ہے، وٹامن نیچے رہ جاتے ہیں. تم کھانے کو نیچے چھوڑ دیتے ہو، پلیٹ کو صاف نہیں کرتے، جس کی وجہ سے تمہارے اندر غذا تو گئی ہے لیکن وٹامن رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے تمہارے اندر بیماریوں نے جنم لے لیا ہے، تمہارے اندر بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں. یہ کون کہتا ہے؟ ڈاکٹر ایل.ایس. جون کہتا ہے. کون؟ غیر مسلم ڈاکٹر ہے. یہ کب کہتا ہے؟ 1400 سال بعد کہتا ہے. آج سے 1450 سال پہلے مختار کائنات نے، آمنہ کے لال نے کہا، اے لوگوں، جب تم کھانا کھایا کرو تو اپنی پلیٹ کو خوب صاف کر لیا کرو. سبحان اللہ. یہ آقا کی زندگی ہے، مصطفیٰ نے زندگی دی، مصطفیٰ نے پیغام دیا. آج تو ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقے کو بھلا دیا. ارے مومن کا عالم تو یہ ہونا چاہیے تھا، اگر مومن اٹھتا تو اس کا اٹھنا نبی بولتا، مومن چلتا تو اس کا چلنا نبی کے مطابق ہوتا، نبی مومن کھاتا تو کھانا نبی کے مطابق، نبی کی زندگی کے مطابق ہوتا. جب اس کا یہ عالم ہوتا، اس کا اٹھنا بولتا نبی، کھانا بولتا نبی، پینا اس کا نبی بولتا، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جب نبی پکارتا، تو یہاں تک کہ اس کا دل خود کہتا، اے میری صبح زندہ ہے، میری شام زندہ ہے، میرے دل کی تختی پر نبی کا نام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے. آقا کہتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے تمہارے لیے نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنایا ہے. ہمیں نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. بیاہ ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو ہم بہت سے ناجائز رسومات میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں. وہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے لیکن ہم اس میں ڈوب جاتے ہیں، اس میں ہم منہمک ہو جاتے ہیں، جس کا ہمیں فائدہ کیا سوائے نقصان اور گناہ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. صحابہ اکرام کی زندگی تھوڑی سنتوں پر صحابہ عمل کیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث پاک، آپ جو ہے خانہ کعبہ میں حجر اسود کے قریب آئے. آنے کے بعد کیا کہا ہے؟ پتھر کو چومنے کے بعد حجر اسود کو بولے کہ تو ایک پتھر ہے، پتھر نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن میں تجھے اس وجہ سے چوم رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے. سبحان اللہ. میرے آقا نے چوما ہے. یہی تک نہیں، حضرت عثمان غنی خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی منگایا، پانی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا، آپ نے وضو بنایا. وضو بنانے کے بعد ایک جگہ کھڑے مسکرا رہے ہیں. آپ نے لوگوں سے کہا، اے لوگوں، معلوم نہیں کرو گے میں کس وجہ سے مسکرایا ہوں؟ لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین بتاؤ تو صحیح، آپ کس وجہ سے مسکرائے؟ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے جواب دیا، اے لوگو، مجھے معلوم نہیں میں کس وجہ سے مسکرایا، لیکن ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ نے وضو کیا تھا، اس جگہ کھڑے ہو کر کے مسکرائے تھے. صحابہ نے معلوم کیا تھا، یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، آقا نے کہا تھا، بندہ مومن اگر وضو کرتا ہے اپنے چہرے کو دھوتا ہے، چہرے دھونے کی وجہ سے چہرے کے گناہ جل جاتے ہیں، ہاتھوں کو دھوتا ہے ہاتھوں کے گناہ جل جاتے ہیں، اپنے سروں کا مسح کرتے ہیں مومن تو سر کے گناہ جل جایا کرتے ہیں، پیروں کو دھویا کرتے ہیں پیروں کے گناہ جل جایا کرتے ہیں. اور ایک اور حدیث پاک ہے، آقا کہتے ہیں، من توضا وضوءا فحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده
حتی تخرج من تحت اسفارہ، اے جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حتی تخرج من تحت اسفارہ، یہاں تک کہ وہ جگہ جہاں پانی نہیں پہنچتا ہے، ناخنوں کے نیچے کی جگہ، اللہ وہاں کے گناہوں کو بھی مٹا دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ نکاح کی محفل ہے. ہماری بچیاں، بہنیں، بیٹیاں، ہم شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری پیاری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے ہے ہی نہیں. آقا کہتے ہیں جنہوں نے 3 بیٹیوں کو پالا، بیٹیوں کو پالنے کے بعد ان کو دینی تعلیم دی، ان کا نکاح کر دیا اسلامی دائرے میں رہ کر، مصطفیٰ کہتے ہیں میں اس کی جنت میں جانے کی ضمانت لیتا ہوں. سبحان. عرض کی گئی یا رسول اللہ 2 بیٹیاں ہوں؟ کہا پھر بھی ضمانت لیتا ہوں. کہا 1 بیٹی ہو؟ مصطفیٰ نے کہا ہاں پھر بھی ضمانت لیتا ہوں. آقا کی بارگاہ میں کہا گیا یا رسول اللہ اگر بیٹی نہ ہو، بہن ہو؟ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا پھر بھی ضمانت لیتا ہوں. آج ایک چھوٹی بچی پیدا ہوتی ہے، بچی کا باپ اسے پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، دان دہیج دے کر نکاح کرتا ہے، نکاح کر دیتا ہے. اس کو یہ بشارت میرے مصطفیٰ نے دی ہے. آقا نے بھی اپنی بیٹی کا نکاح کیا، فاطمہ الزہرا کا نکاح کیا. کس سے نکاح کیا؟ علی سے نکاح کیا. اور اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد پیغام دیا اور دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا اور اپنی امت کے لوگوں کو یہ پیغام دیا. آقا نے اپنی بیٹی سے کہا اے بیٹی آج سے تم بیٹی تھی لیکن آج سے تم کسی کی بیوی ہو. کل ایسا وقت بھی آئے گا تم کسی کی ماں بھی بنو گی. اے فاطمہ سن لو، اے فاطمہ سن لو، جس طریقے سے تم نے بیٹی ہونے کا حق نبھایا ہے، کل اگر ماں بنو تو وہ بھی اچھی طریقے سے اپنے بیٹوں کی تربیت کرنا. اور آج تم شوہر ہو تو اپنے شوہر کی اچھی طریقے سے خدمت کرنا، یہاں تک کہ کل قیامت کے دن تمہاری ملاقات علی سے ہو، علی کی ملاقات تم سے ہو تو اپنے شوہر علی سے قیامت کے دن تمہیں اس حال میں ملنا کہ علی تم سے راضی ہو، تم علی سے راضی ہو. دامن پسار کر کے بیٹی نے فاطمہ الزہرا نے کہا تھا اے بابا جان، اے یا رسول اللہ، یہ تو کر سکتی ہوں کہ میں اپنے شوہر علی سے راضی رہوں، لیکن یہ میں کیسے کر سکتی ہوں کہ میں اے علی مجھ سے راضی رہے. تو پیغام دیا تھا میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو آج سے تم بیٹی تھی لیکن اپنے گھر اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہو. ایسا بھی وقت آئے گا کہ ایک ٹائم کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کھانے کے لیے نہیں ہوگا، پینے کے لیے نہیں ہوگا، پریشانی تمہارے سامنے آ جائے گی. یہ کس نے پیغام دیا؟ اپنی بیٹی کو مصطفیٰ نے، اور اپنی بیٹی کو نہیں بلکہ امت کے تمام لوگوں کو پیغام دیا اے لوگوں اپنی بیٹیوں کو یہ درس دو، اپنی بہنوں کو یہ درس دو. پریشانی آ سکتی ہے، تکلیفیں آ سکتی ہیں، لیکن تکلیف کو برداشت کرنا ہے. میرے مصطفیٰ کہتے ہیں اگر ایک عورت کو اگر اللہ رب العزت کسی کو حکم دیتا اپنے علاوہ کہ وہ کسی اور کو سجدہ کیا جائے تو ایک عورت کو حکم ہوتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہ عورت کے لیے شوہر کا مقام بتایا ہے، لیکن ایک شوہر کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی کی تمام اچھی باتوں کا خیال رکھے. یہ نہیں کہ تھوڑی سی بات ہوئی، تھوڑی سی انبن ہوئی، فوراً طلاق 3 لفظ بولتی ہے، پھر بیٹھ کر کے پچھتا رہا ہے میں نے یہ کہہ کر دیا ہے. طلاق اس وجہ سے نہیں تھی کہ ہم نے نکاح چھوڑ لیا ہے، اگر تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی تو ہم طلاق دے دیں. نہیں، طلاق تو اسلام میں بڑا اچھا قانون تھا. خیروں نے اس کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے. طلاق تو اس وجہ سے اسلام میں تھی. نکاح ہو گیا تمہارا، اب تمہاری بیوی کے ساتھ بن نہیں رہی ہے، بیوی مر جائے گی یا شوہر مر جائے گا. ایسا وقت آ گیا ہے کہ ایسی صورت میں طلاق پہلے اب فلاں طلاق نہیں رکھی گئی. پہلے حکم یہ ہے کہ بیوی کو سمجھایا جائے، اس کو سمجھایا جائے. اگر کوئی بات ہے ایسی اگر نہیں مانتی ہے تو پہلے 1 طہر میں 1 طلاق کا حکم ہے، پھر 1 طہر کا انتظار کرنا ہے. یہ لمبی فہرست ہمارے علماء بہار کے ہیں. اگر اسی طلاق پر گفتگو ہو ایک لمبا وقت درکار ہے. آج ہم نکاح کرتے ہیں، نکاح کرنا چاہیے، سنت کے طور پر ولیمہ دیا کرتے ہیں. ولیمہ سنت ہے،
گاؤں میں عام طور پر منڈا رکھ کر کے کھانا دے دیتے ہیں، کھانا کھلا دیتے ہیں. کس وجہ سے؟ سہولت کی وجہ سے. نکاح قائم ہونے کے بعد کھانا دینا یہ سنت ہے اور یہ مہمان نوازی کی جاتی ہے. مہمان نوازی کی جاتی ہے. کس کی؟ مہمانوں کی، باہر کے آنے والوں کی. مصطفیٰ کہتے ہیں وہ کھانا. یہ پیچھے باتیں کر رہے ہیں، شاید پروگرام کے تعلق سے کر رہے ہیں، نہ جانے کن باتوں میں مشغول ہیں. چھوٹا ہاتھی نہیں ہے. درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بہت جلد بات ختم کروں گا میں. باہر کے علماء اکرام ہیں، اگر ٹائم زیادہ لے لیا جائے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. ابھی بہرحال آدھا گھنٹہ ہوا نہیں ہے. میرے آقا کہتے ہیں ہم شادی کے موقع پر کھانا دیتے ہیں، کبھی لنگر غوث اعظم کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں. کبھی کوئی اور موقع آتا ہے تو کھانا دیتے ہیں. چھٹی کے موقع پر کھانا دیتے ہیں. مہمان آتا ہے اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں. مصطفیٰ کہتے ہیں وہ کھانا جو مہمان کے ساتھ کھایا جائے اور وہ کھانا جو رمضان المبارک کے مہینے میں کھایا جائے، چاہے کتنا ہی اس میں اسراف کیوں نہ ہو، چاہے جتنا ہی خرچہ کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اللہ رب العزت ان دو کھانوں کا حساب نہیں لے گا. مہمان کے ساتھ کھایا جانے والا کھانا اور جو ہے رمضان المبارک میں کھایا جانے والا کھانا. حضرت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ان کا یہ دستور تھا، وہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. آج تو مہمان آتا ہے تو ہم اپنا چہرہ بناتے ہیں، چہرہ طرح طرح کا بناتے ہیں. مہمان کے بغیر وہ کھانا نہیں کھاتے. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، ایک وقت ایسا بھی ہوا، دسترخوان پر بیٹھے، مہمان کوئی نہیں ہے. باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد دیکھا کہ کسی کو لاؤ اور اپنے دسترخوان کی زینت بناؤ. باہر گئے، ایک شخص کو پکڑ لیا، پکڑ کے لانے کے بعد کہا اے بندے خدا تم میرے مہمان ہو، آج تمہیں میرے دسترخوان پر کھانا کھانا ہے، میرے دسترخوان پر پانی پینا ہے، یہ کھانا رکھا ہے، شروع کیجئے اللہ کے نام سے. اتنا سنا اس بندے نے کہنے لگا اے شخص سن لو، میں تو بتوں کا پجاری ہوں، بتوں کی پرستش کرتا ہوں، رب کا نام لے کر نہیں کھاؤں گا، تمہارے خدا کا نام لے کر کے نہیں کھاؤں گا. میں تو لات کی پوجا کرتا ہوں، عزت کی پوجا کیا کرتا ہوں، میں تو بتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکایا کرتا ہوں. کھلاؤ تو کھلاؤ، نہیں تو تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا. اٹھا کر کے بھگا دیا. اگر تم نہیں لیتا ہے رب کا نام تو میں تجھے کھلانے کے لیے تیار نہیں. جب بھاگ جا اٹھ کر کے، اتنا کہنا تھا وہ اٹھ کر کے بھاگ گیا. اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا. کس کے پاس؟ ابراہیم خلیل اللہ کے. پیغام آیا. اے اللہ کیا لے کر کے آئے جبرائیل؟ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ نے کہا ہے میں اسے اتنے سال سے کھلا رہا ہوں، ایک ٹائم دسترخوان پر بٹھا کر کے تم نے بھگا دیا ہے، تم نے اٹھا دیا ہے اور بتا دیا ہے. اتنا سنا ابراہیم خلیل اللہ باہر گئے، دیکھا وہ شخص ابھی جا ہی رہا تھا. آواز لگائی اے بندہ خدا ٹھہرو ذرا. پیچھے مڑ کر کے دیکھا، کہا اب کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابھی تو تمہارے دسترخوان سے اٹھ کر کے آیا ہوں. کہا آئیے کھانا کھا لیجئے. کہا آئیے کھانا کھا لیجئے، آئیے کھانا کھا لیجئے. اپنے ساتھ لیا. اپنے ساتھ لینے کے بعد دسترخوان پر بٹھایا اور کہا اے بندہ خدا کھائیے گا. کہا اب نہیں کہتے، اللہ کے نام سے شروع کیجئے، اللہ کے نام سے کھائیے. کہا کھائیے گا اللہ کے نام سے. بندہ خدا بولا جب تمہارا کردار اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا کردار ہے، باہر سے پکڑ کے لا کر کے کھلاتے ہو. اب پہلے میں نہیں کھاتا تھا اللہ کے نام سے، لیکن اب میں نے تمہارا یہ طریقہ دیکھ لیا ہے، اب میں بعد میں کھاؤں گا. پہلے ایمان میں داخل ہوں گا. کلمہ پڑھائیے، ایمان میں داخل کیجئے. ابراہیم خلیل اللہ نے ہاتھ بڑھایا، بندہ پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ. ابراہیم خلیل اللہ ہاتھ بڑھایا اور ایمان میں داخل ہو گیا. کہا بعد میں کھانا کھایا جائے گا، پہلے ایمان میں داخل ہویا جائے گا. یہ انبیاء کی زندگی تھی، یہ رسولوں کی زندگی تھی. اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے تمہارے لیے
نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنایا. نبی کی زندگی کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے, ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. باہر کے مہمان جو ہمارے معزز مقرر ہیں ماشاءاللہ, وہ متعین وقت پر جن کو دعوت دی گئی ماشاءاللہ جلوگر ہیں, جناب قاری مشرف صاحب قبلہ, قاری نوشاد صاحب قبلہ, اور ماشاءاللہ ناظم اسٹیج اور مفتی شاداب صاحب قبلہ, تمامی حضرات ماشاءاللہ حاضر ہیں. جو کچھ کہا گیا اللہ معاف فرمائے. اسلام زندہ باد, زندہ باد. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ طیبہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے حضرت علامہ مولانا مفتی عثمان صاحب قبلہ جو